ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ دیکھو یہ جو معذور ہیں نا، گونگے اور بہرے، ان کا اپنا کوئی محلہ نہیں ہوتا، ایک محلے میں سارے ویسے ہی ملیں گے۔ الگ الگ فیملی میں اس طرح کا ایک آدھ بچہ کوئی ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب ہو گیا تو اب کیا کریں، کیا علاج ہے؟ اس کی پرورش بھی کرنی پڑتی ہے، اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سب پیدا ہونے والے مسلمانوں کے گھر میں مسلمان ہیں۔ کون ہے بولو؟ کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ اور یہ معذور صرف ہمارے زمانے میں نہیں ہے بلکہ حضور کے زمانے میں بھی تھے۔ اور یہ اشاروں کی زبان جو ہے، ان کو جو سمجھایا جاتا ہے، یہ بھی نئی زبان نہیں ہے بلکہ یہ زبان حضور کے زمانے میں بھی تھی، اور حضور نے بھی اس زبان کو استعمال کیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں۔ بہت سارے معجزات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک معجزہ ہے جو آپ نے اشاروں سے کیا ہے، وہ ہے شق القمر، چاند کے دو ٹکڑے کرنا۔ تو آپ نے چاند سے انہیں کا دو ٹکڑے ہو جا، آپ نے اشارہ کیا شہادت کی انگلی سے، اور ایک حصہ ادھر اور ایک حصہ ادھر۔ تو یہ اشاروں کی زبان ہمارے آقا نے بھی استعمال کی ہے جی۔ اور اس سے بھی پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اشاروں کی زبان میں بات کی ہے۔ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اللہ سے اولاد مانگی تو اللہ نے خوشخبری سنا دی، چلو بھائی تمہارے یہاں بیٹا ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بشارت دے دی گئی۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیاں خشک ہو گئی، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، اب یہ اولاد کیسے ہوگی؟ کچھ علامت کچھ تو بتا دیجئے۔ فرمایا کہ اس وقت تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، اشاروں میں کلام کرو گے۔ کیا کرو گے؟ اشاروں سے بات کرو گے۔ جب یہ خوشخبری اور اولاد کی نعمت تمہارے پاس آئے گی، تو اس زمانے میں زکریا علیہ السلام نے 3 دن تک اشاروں میں بات کی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو کتنی پرانی زبان ہے بولو؟ اچھا، یہ انٹرنیشنل زبان ہے، کیا ہے بولو؟ ہاں، ساری دنیا کے اندر معذور ہیں۔ اور یہ ایسی زبان ہے جہاں ساری زبانیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی زبان بولنے والا اور سمجھنے والا نہ رہے، وہاں پھر اشاروں کی زبان چلتی ہے۔ لوگ اشارے سے پانی مانگتے ہیں، اشارے سے کھانا مانگتے ہیں، اشارے سے مدد مانگتے ہیں، بھائی کچھ دے دو۔ تو طے کرو انشاءاللہ ان معذوروں میں کام کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے ملک میں معذوروں کی تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہے جی۔ مختلف صوبوں میں، ضلعوں میں، دیہات میں بکھرے ہوئے ہیں، اور جتنے مرد ہیں اس سے کہیں زیادہ عورتوں کی تعداد ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے سماج میں لوگ بہت کم ایسے ہیں جو انہیں اہمیت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، سلام کلام کرتے ہیں، محبت سے بات کرتے ہیں، ورنہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ان کو قریب میں لگاتے ہی نہیں، باتیں نہیں کرتے۔ تو یہ بیچارے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ بھی بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ جسے ماں باپ ہی بوجھ سمجھتے ہوں تو بتاؤ سماج کیا اہمیت دے گا اسے؟ لیکن یہ ان میں سے بعض بڑی غیر معمولی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، بہت زبردست۔ احمد آباد میں ہماری جماعت تھی، 2 بھائی تھے گونگے بہر، بہت پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ۔ ایک بھائی ریلوے میں ملازم تھا اور ایک بھائی انجینئر تھا۔ بولو، تو ان میں عجیب صلاحیت ہوتی ہے۔ جن کی کوئی ایک نعمت کم ہو جائے، اللہ پاک کسی دوسری نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے، دماغ ایسا زبردست دے دیتا ہے کہ دوسرے لوگ وہ کام آسانی سے نہیں کر پاتے جو یہ لوگ کر لیتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا، احمد آباد کے لوگوں نے، ہمارے یہاں ایک آدمی ہے جو آنکھوں سے معذور ہے، اسے دکھتا ہی نہیں، لیکن بینک میں کیشیئر ہے، کیش کا لینا جانا کرتا ہے، نوٹ کو پکڑ کے بتا دیتا ہے کتنے کا ہے، اصلی ہے یا نقلی ہے۔ لو، کیا تجربہ اسے بتائیے۔ تو بڑی صلاحیت کے مالک ہیں یہ لوگ۔ وہیں گجرات میں احمد آباد میں اس انجینئر نے ایک جوڑ کیا تھا ساتھیوں نے، اس میں معذور بھی تھے، شہر کے ذمہ دار بھی تھے اور مجمع بھی تھا۔ تو اس نے بڑی عجیب بات کہی، اور بات کہتے وہ رو دیا۔ اس نے یوں کہا کہ دیکھو، چرچ کے جو پادری ہیں
وہ ہمیں بائبل پڑھانا چاہتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں، وہ چرچ میں، کلب میں ہمیں بلاتے ہیں اور ہمیں بائبل کا درس دیتے ہیں، اس میں بٹھاتے ہیں اور اشاروں کی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے اس کا. لیکن کبھی ہمارے مسجد کے امام نے ہمیں یوں نہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں قرآن سکھاؤں، آؤ میں تمہیں غسل سکھاؤں، وضو سکھاؤں. دوسرے لوگ ہمیں اپنا بنانے کو تیار ہیں، ہمارے لوگ ہمیں منہ لگانے کو تیار نہیں ہیں. رو دیا وہ ایک. اچھا اس نے تو امام کا نام لیا ہے، لیکن سچائی یہ ہم میں سے کوئی بھی تو منہ نہیں لگاتا، امام ہی کو کیوں قصوروار ٹھہرائیں؟ یہ حال ہے ہمارا. ایک کرکٹ کی ٹیم کھیلنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اس میں سارے یہ ڈیف لوگ تھے، گونگے بہرے لوگ. ان کی ایک اسپیشل ٹیم ہوتی ہے، نیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں لوگ، جیسے بولنے سننے والوں کی ٹیم ہوتی ہے نیشنل، تو یہ ایک ڈیف کی پوری ٹیم ہوتی ہے اور یہ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو کشمیر کی ٹیم تھی، وہ آئی ہوئی تھی دلی کھیلنے کے لیے، فرید آباد میں اسٹیڈیم میں ان کا پروگرام تھا. ہمارے ساتھیوں کو پتا چلا بھائی ڈیف کی ٹیم ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہوئی، کشمیر کے تو اکثر مسلمان ہی ہوں گے، چلو ملاقات کرتے ہیں. تو ساتھی گئے ملاقات کے لیے، اسٹیڈیم میں جانے کی پرمیشن کسی طرح مل گئی، ساتھی چلے گئے، جا کے سلام کیا، مزاج پوچھے ان کے، خیر خیریت لی، اشاروں میں بات کی. تو انہیں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ بھئی کیا تم لوگ ہم جیسے ہو؟ انہوں نے سوال کیا، تم بھی گونگے بہ رہے ہو؟ تو ہمارے ترجمان ساتھیوں نے کہا نہیں، ہم تم جیسے نہیں، ہم تو بولنے والے. بڑا تعجب ہے، بڑے اچھے اشارے کر رہے ہو تم تو. ہاں بہرحال کافی اختلاط ان سے ہوا. تو اس میں سے ایک معذور نے یوں کہا کہ میں 12 سال سے اپنی مسجد میں محلے کی جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، 12 سال سے. تو امام صاحب جمعے کی نماز سے پہلے کوئی لیکچر دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو ان کے چہرے پہ امپریشن الگ الگ طرح کے آتے جاتے رہتے ہیں. کبھی خوشی کی بات کرتے ہیں، کبھی غم کی بات کرتے ہیں، کبھی غصے میں بات کرتے ہیں. مجھے تو پتہ نہیں چلتا کیا بات کہی جا رہی ہے. تو میں اپنے دائیں بائیں والوں سے پوچھتا ہوں بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کوئی کہہ دیتا بعد میں بتائیں گے، کوئی کہتا چپ ہو جاؤ سنو، اور بعد میں سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں. آج تک کسی نے نہیں بتایا مجھے کیا بات کہی گئی ہے. وہ رونے لگا بیچارہ. تو ہمارے ساتھیوں نے اسے چپ کیا، وہ بالکل ایسے جیسے چھوٹے بچے رونے لگتے ہیں اس طرح سے رو رہا تھا. تو ہمارے ساتھیوں نے اس کو خاموش کیا کہ بھئی غم نہ کر، اب اللہ کے لیے چپ ہو جا. اب ہمارے یہاں ماشاءاللہ ساتھی ہو گئے ہیں ترجمہ کرنے والے، اور جماعتیں ماشاءاللہ ملک میں چلنے لگی ہیں. تمہارے صوبے میں انشاءاللہ جماعتیں آئیں گی اور کام ہوگا معذوروں میں. تو بڑی مشکل سے بیچارہ چپ ہوا. اللہ کا فضل ہے، کشمیر کی جماعت حیدرآباد میں آئی ہوئی گونگے بہرے حضرات کی، 5 لوگ ہیں، 3 معذور ہیں، 2 بولنے والے ہیں، اور کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو میرے بھائیو زبردست کام ہے. دیکھو ہم انہیں حقیر سمجھ کے، معمولی سمجھ کے نہ چھوڑ دیں. یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہے. کیوں بھائی ہے کہ نہیں بولو؟ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی ہے ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنے کی، اور یہ میرے پاس جو باندی ہے یہ گونگی بہری ہے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کے آیا تھا اسے. پیارے نبی علیہ السلام نے اس کی طرح مخاطب ہو کے فرمایا آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اب وہ سنتی تو ہے نہیں جو حضور کی بات کا جواب دے. تو اس نے لپس سے سمجھنے کی کوشش کی کہ حضور اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو اس نے اشارے سے کہا اللہ فی السماء، یعنی اصلہ تو آسمانوں میں. حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ تو مومنہ ہے، آزاد کر دو اسے. اللہ. تو بہرحال ہم انہیں معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کریں. ٹھیک ہے جی، یہ حضور کی امت کا حصہ ہے. ایک ایک آدمی کی ہدایت کے ہم ذمہ دار ہیں. ایک ایک شخص کو دین پر کیسے لایا جائے، داعی کیسے بنایا جائے، سنت شریعت کا پابند کیسے بنایا جائے، یہی تو ہماری محنت ہے. اب ہم ان کی زبان جانتے نہیں، یہ ہماری نہیں جانتے، اس لیے ہم ان کے ساتھ اختلاط نہیں کرتے. تو بھئی میں ان کی نہیں سمجھتا، یہ میری نہیں سمجھتے، بیٹھنے سے فائدہ کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، بیٹھنے میں فائدہ ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان سے محبت ظاہر کرنی چاہیے. ہاں کہیں مل جائیں سلام کر لو، مصافحہ کر لو، معانقہ کر لو. کوئی موقع ہے، کہیں بازار میں ہے، کوئی چائے پانی کی دکان ہے، کوئی چائے پانی پیش کر دو.
یہ محبت سے پیش آ جانا، یہ اکرام کی زبان ایسی زبان ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی اس زبان کو سمجھتے ہیں. ہاں، محبت سے کھینچ لو گے آپ لوگ انہیں، یہ آپ کے پیچھے آ جائیں گے انشاءاللہ. گجرات میں جماعت تھی، گشت میں ساتھی نکلے تھے معذوروں کو لانے کے لیے، تلاش کر کے. ایک جگہ مل گئے کچھ لوگ مسلمان غیر مسلم ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی آ گئے غیر مسلم بھی ساتھ. اب یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے بھئی ہم تو انہیں لینے آئے، تم یہ رہو، آ جاؤ بھائی تم بھی آ جاؤ. وہ مسجد میں آ گئے، دسترخوان لگایا گیا ان کے اکرام میں، اور ان کو چائے پانی پیش کیا گیا. وہ 3 غیر ایمان والے تھے بیچارے. اب وہ چائے پی رہے تھے اور رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو جماعت کے ذمہ دار نے ان سے پتہ کیا بھائی کیا بات ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا کیا، کیوں رو رہے ہو؟ اشارے سے پوچھا ان سے. تو انہوں نے روتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ نے آج اتنی محبت سے ہمیں چائے پلائی ہے بٹھا کے عزت کے ساتھ، ہمارے سماج میں آج تک کسی نے ہمیں اتنی عزت نہیں دی. اس پر رونا آ رہا. بتائیے یعنی کتنے بیچاروں کے ان کو احساس ہوتا ہوگا اس بات کا کہ ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہماری کوئی سنتا ہی نہیں، ہماری طرف کوئی متوجہ ہی نہیں. تو بھائیو طے کرو انشاءاللہ، ان سب سے ہم اپنا اختلاط بڑھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. صرف چند ترجمان ہیں، انہی پر ان کے کام کو چھوڑ دیں گے تو یہ بات مناسب نہیں ہے. ہم سب کا کام ہے، مسجد وار جماعت کی ذمہ داری ہے. محلے کے اندر جتنے ایمان والے سب کی فکر کریں، ان میں یہ بھی ہیں، مرد ہیں تو مردوں کی بھی فکر کریں، عورتیں ہیں تو عورتوں کی بھی فکر کریں. جو ہمارے ترجمان ساتھی ہیں یہ اپنے گھر کی مستورات کو اشارے سکھائیں تاکہ معذور بہنیں جو ہیں محلے کی جو ہفتے واری تعلیم ہے اس میں آنے لگیں، کچھ انہیں اس میں ملنے لگے. ماشاءاللہ معذور مرد ہیں، یہ مسجد کی جماعت کے ساتھ روزانہ کیسے جڑنے لگے، ہمارے مشورے میں، ہماری تعلیم میں، ہماری روزانہ کی محنت میں، مسجد کی آبادی کے عمل میں یہ کیسے شامل ہو جائیں، اس کی فکر کریں. اب یہ بات ہے کہ بھئی ترجمان کتنے ہونے چاہیے. کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے یار اتنے سارے تو ہو گئے، اتنے تو معذور بھی نہیں ہیں، یا جتنے ہو گئے ہیں اتنے معذوروں میں کر لیں گے یہ کام. میرے بھائیوں، جس مسجد سے متعلق ایک بھی معذور ہے اس مسجد میں ایک ترجمان کم سے کم ہونا چاہیے، کم سے کم. کیونکہ معذور کو ہمیں جوڑنا ہے، اسے استعمال کرنا ہے، تو اسے روزانہ ہی تو جوڑیں گے، روزانہ ترجمہ چاہیے اسے. اب دوسری مسجد کا ساتھی کب تک جا کے ترجمہ کرے گا اس کا؟ تو کم سے کم ایک ساتھی، اور اللہ توفیق دے تو 2 ساتھی. ایک سفر میں ہے کسی تقاضے پہ ہے تو دوسرا اسے سنبھال لے. اب سوچو اگر ہمارے علاقے کے اندر 1000 معذور ہیں تو 1000 ترجمان چاہیے نہیں؟ بولو. جب یہ 1000 ہو جائیں، یہ ایک ساتھی اور بنائے اپنی مسجد کا، ڈبل کریں. ایسی معذور بہنیں ہیں جی، خوش نصیب اور سعادت مند لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ. کرنول کے معذور بہنوں کی چلے کی سب سے پہلی مستورات کی جماعت پورے ہندوستان میں آپ کے یہاں سے بنی ہے. الحمدللہ، کہو سب الحمدللہ. ہاں. اور یہ جماعت بمبئی کام کر کے نظام الدین پہنچی ہے. وہ اتفاق سے حضرت جی سفر پہ کہیں گئے تھے کاندھلا وغیرہ، اور اس جماعت کی واپسی کی ٹکٹ تھی، تو یہ بھی چاہتے تھے حضرت سے ملاقات ہو جائے. اور وہاں کے جو مقیمین حضرات ہیں، خاص طور سے مفتی سیلون صاحب جو یعقوب صاحب، ان کا کہنا تو یہ تھا کہ حضرت سے ملے بغیر جانا نہیں. یعنی یہ پہلی جماعت آئی ہے اس طرح کی، بغیر حضرت سے ملاقات کی آپ کو جانا نہیں، چاہے ٹکٹ کینسل کرا دو اپنے. دیکھو حالانکہ کتنی مستورات کی جماعتیں آتی ہیں وہاں، لیکن یہ انوکھی اور نرالی جماعت تھی. ہاں، پہلی جماعت تھی، اس لیے ان کی چاہت تھی بھائی حضرت سے ملے بغیر نہ جائیں. تو حضرت بھی معذوروں کی کارگزاری سن کے بہت خوش ہوتے ہیں. ہاں، بڑی دعائیں دیتے ہیں. ابھی ملک کے پرانوں کے جوڑ میں جو لوگ گئے تھے انہوں نے سنا ہوگا حضرت کی زبان سے کہ میں ترجمانوں کو اور معذوروں کو بھوپال کے اجتماع میں پہنچنا ہے. کہ وہ سنا تھا نہیں؟ بولو. ہاں، صوبے والوں نے بات بھی چلائی اپنی ماشاءاللہ، پہنچے بھی لوگ. 4 جماعتیں بھوپال کے اجتماع سے اس مرتبہ معذوروں کی بنی ہے. ایک جماعت حیدرآباد آئی ہے، ایک جماعت میوات گئی ہے، ایک مظفر نگر گئی ہے یو پی میں، اور ایک جماعت MP ہی میں کام کر رہی ہے. اجین سے شروع کیا ہے اس نے اپنا وقت. تو ماشاءاللہ جماعتیں بن رہی ہیں. تو طے کرو انشاءاللہ ان معذوروں میں محنت کریں گے، ہے نا جی. انہیں مانوس کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کا اکرام کریں گے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. ابھی نقد کے اعتبار سے بھی جماعتیں بن رہی ہیں ماشاءاللہ معذوروں کی. ایسے کچھ ساتھی
جو انہوں نے پہلے نیت کی تھی، ارادے کیے تھے ہم بھی انشاءاللہ معذوروں میں کام کریں گے، ان کی جماعتوں میں جا کے ان کے اشاروں کو سیکھیں گے، وہ ذرا اپنے آپ کو پیش کر دیں جی ہم تیار ہیں انشاءاللہ، تاکہ اس جوڑ سے ان کی ترتیب بن جائے. بولو ہمت کر کے. فرمائے ماشاءاللہ. بولو ساتھ ترجمہ سیکھنے. دیکھو ادھر سے ایک بھائی ماشاءاللہ صابر، جامعہ مسجد کے صابر، مصطفیٰ مجید، اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. اس طرح بتائیں میں ساتھی. کیا معذورین ترجمہ سیکھتی ہیں؟ ماشاءاللہ. بہت مبارک. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اللہ امین آمین. اور بتاؤ ہے اور فرمائے جی. ماشاءاللہ. کم سے کم حلقے سے ایک تو ہو جائے بھائی ماشاءاللہ. بولو بھائی بولو، ہمت کر لیں. دیکھو ظہیر بھائی ماشاءاللہ. نئی پیٹ حلقہ. ایک بھائی ادھر ہے ماشاءاللہ. ناصر خان صاحب کہاں گے؟ کھڑک پڑا گئے. سار کا لکھو. محمد سالدار کے محمد اقبال بھائی سار اچھا لکھو. بہت مبارک. دیکھو ایک نوجوان ادھر سے اٹھے ماشاءاللہ. سعید حلقہ کھڑک پورا حلقہ سعید، اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. معذورین ترجمہ سیکھیں گے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ 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 ماشاءاللہ. عقیل بھائی واہ جی واہ، بہت مبارک ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. ماشاءاللہ. خادر بادشاہ نئی پیٹ حلقہ. خادر بادشاہ مجید نئی پیٹ. اور بولو بھائی. اور بولو بھائی ساتھی. کیا نام؟ حاجی بادشاہ مدینہ حلقہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. مدینہ حلقہ میں بھی بہت ہے. ہاں اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. روزہ حلقہ والے کیا بول رہے ہیں؟ روزہ حلقہ شفیع بھائی نئی پیٹ شفیع بھائی بھی انشاءاللہ معذورین کی ماشاءاللہ. ترجمہ واہ سیکھیں جی گے. واہ، اللہ واہ قبول جی واہ، فرمائے. بہت مبارک. اللہ پاک قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس کا تو نام ہے میں بولتی ہوں بعد میں. ٹھیک ہے. بہت مبارک. کیا نام؟ ماشاءاللہ. عبد الرحمان صاحب مسجد کو سی مرکز جامع مسجد. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذاکر بہت بھائی بھی ارادہ مبارک. کر رہے ہیں شریف نگر. واہ جی واہ، واہ جی ذاکر بھائی واہ. اللہ قبول ماشاءاللہ. فرمائے. ادھر سے ہمارے مودن صاحب بھی سیکھیں گے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاضری کی خدمت کرتے والے واہ صاحب واہ جامع واہ. مسجد کا نام ہے. فخردین بھائی کیا نام؟ محمد رفیع. کہاں گے؟ رفیع ابو بکر ابو بکر حلقہ محمد رفیع. بابا بھائی بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے بھائی. بابا واہ جی فخردین واہ، بھائی واہ جی واہ ماشاءاللہ. بہت مبارک. حسینی حلقے کے شاہد بھائی کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت نہیں یہاں نہیں کیا نا حافظ صاحب امام صاحب بھی سیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. مرکز اللہ بہت قبول مبارک، فرمائے. بہت حافظ مبارک. یوسف صاحب. واہ 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 ماشاءاللہ. حافظ یوسف صاحب ماشاءاللہ. ڈاکٹر رفیق صاحب ڈاکٹر رفیق صاحب بھی سیکھیں گے ماشاءاللہ. وہ انشاءاللہ. نوجوان عبدل محبوب رب السلام کو سلام نگر حلقہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت مبارک ماشاءاللہ. مقبول بھائی حضرت جی نگر. مسجد کو سی ناصر مسجد کے. کیا امیر صاحب سیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. عبداللہ کامل صاحب بھی سیکھ واہ 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 فیصل واہ. صاحب اللہ قبول فرمائے. بہت عرفان مبارک بہت صوفی مبارک حلقہ. ماشاءاللہ. عرفان میں اللہ پاک قبول فرمائے. عبید اللہ واہ جی واہ، واہ جی واہ. بھائی دیکھو سیکھنے میں تو شرمانا نہیں ہے. عبید اللہ نالبند حلقہ. حافظ عبید اللہ نالبند حلقہ. اللہ قبول فرمائے بھائی. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. نور محمد نور صاحب محمد صاحب ماشاءاللہ، حلقہ کلور. اللہ بہت قبول. اور مبارک، یہ ماشاءاللہ. تمہارا نام دیکھو ایک نوجوان ادھر بھی اٹھے ہیں پیچھے. کلور کا کیا نام تھا؟ داؤد بھائی ماشاءاللہ. ہاں نور احمد. نور محمد صاحب بھی اور نور احمد صاحب بھی. ماشاءاللہ. نور محمد صاحب شریف نگر کے. نور احمد صاحب کلور کے. داؤد بھائی ونٹون کہاں ہیں؟ داؤد بھائی ولٹون کے. ہیں انشاءاللہ ہری مسجد کے. داؤد بھائی اللہ قبول. ماشاءاللہ. یہ ابو بکر کے کیا نام؟ زبیر زبیر ابو بکر. واہ جی مسجد کو سی واہ، واہ جی مسجد. واہ. بہت مبارک. عمر فاروق کے. ابو بکر حلقہ عمر فاروق. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بھائی ماشاءاللہ. ایک اور نوجوان اس پیچھے کا داؤد ماشاءاللہ. داؤد ہری مسجد. ماشاءاللہ. ہمارے بلال حلقے کے معین کیا نام؟ الیاس الیاس. ہاں الیاس ہاں الیاس بلال حلقہ. رزاق مسجد نہیں رزاق مسجد. مسجد رزاق. اللہ قبول فرمائے بھائی. ابھی جو جماعت حیدرآباد میں چل رہی ہے اس میں ایک عالم ہے ماشاءاللہ جن کے 2 سال اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں. 1 سال اپنے ملک میں لگا ہے، 1 سال سوڈان میں، حبشہ میں اور دبئی میں لگا کے ابھی جون میں واپس آئے ہیں اور اب اشاروں کی زبان سیکھنے کے لیے جماعت میں آ گئے ہیں. اللہ اکبر. چلیے خیر، جنہوں نے ارادے عزائم کیے اللہ پاک قبول فرمائے. اب ان سے درخواست یہ ہے جنہوں نے بھی عزائم کیے ہیں معذوروں کی زبان سیکھنے کے، ادھر اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں سب کے سب جنہوں نے بھی عزائم کیے ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ. بہت مبارک. یہ حضرات اس طرف چل کے آ جائیں تاکہ ان کا تفقد ہو جائے کون کب سے جائے گا، کتنے وقت کے لیے جائے گا، ترتیب بن جائے. ٹھیک ہے بھائی، آ جائیں ذرا، آ جائیں.
جزاک اللہ بھائی ماشاءاللہ. اللہ آپ حضرات کے لیے آسان فرمائے، مدد فرمائے. ایک جماعت معذور احباب کی 5 ماہ کی بھی بن رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، اس کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ آسان فرمائے. اور 2 مہینے کی مستورات بھی بن رہی ہے ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ. بس دعا کریں. چلیے بھائی، جو ہمارے ترجمان ساتھی معذوروں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا معذور احباب سے اشارہ کر دیں کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی رکیں. ٹھیک ہے، ان میں فردن بیٹھ کے ذرا ان کا تفقد کرنا ہے. کون 5 مہینے میں جائے گا، کون 4 مہینے میں جائے گا، کون چلے میں جائے گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ حضرات ذرا ٹھہریں گے، عشاء کے بعد ان کا تفقد ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد یہ جائیں گے. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سميع مجيب الدعوات. یا اللہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما. بے شک ہم گناہگار ہیں، قصوروار ہیں. دین پر چلنے میں بھی ہم نے کمی کی ہے اور دین کی محنت میں بھی ہم نے کمی کی ہے. مولا تو ہمارے قصور کو معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. آپ نے معاف نہ کیا تو ہماری ہلاکت و بربادی میں کوئی شک نہیں ہے. اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما دے. اور یا اللہ پوری امت مسلمہ کو دعوت کی عظیم محنت کے لیے قبول فرما. سب کو ایمان و یقین اور سب کو ایمانی صفات سے آراستہ فرما. یقین کامل عطا فرما. اپنا تعلق مع اللہ نصیب فرما. یا اللہ سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بہترین اخلاق عطا فرما. اے اللہ جہالت سے امت کو نکال دے. علم نافع ایک ایک کو نصیب فرما دے. ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، ہماری نسلوں کو اے اللہ سب کو دین کی محنت کے لیے اور دین کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے قبول فرما. اے اللہ جہالت کو ہم میں سے نکال دے. اے اللہ علم نافع عطا فرما دے. اے اللہ غفلت کو دور کر دے. اپنا استحضار عطا فرما. آخرت کا استحضار پیدا فرما. موت کی تیاری کی فکر نصیب فرما. اے اللہ ہم چھوٹے ہیں اور سب بڑے ہیں. ہم گھٹیا ہیں، سب بڑھیا ہیں. سب اعلیٰ ہیں، ہم ادنا ہیں. اس جذبے کے ساتھ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بدگمانی سے، حسد سے، لوگوں کو حقیر سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما. سب آپ کے بندے ہیں. آپ نے جس کو جس حال میں چاہا اس حال میں ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اپنے ساتھیوں سے بدگمان ہونے سے ہمیں بچا لے. اے اللہ اس محنت میں لگ کے ہمارے ظاہر کو بھی ٹھیک کر دے، ہمارے باطن کو بھی ٹھیک کر دے. ہماری جان و مال جو ہمارے پاس ہے آپ ہی کی امانت ہے. اے اللہ یہ ہماری اپنی ملک نہیں ہے. اے اللہ آپ کی دی ہوئی جان، آپ کا دیا ہوا مال آپ کے نام پر، آپ کے کام پر لگ جائے گا تو ہماری کامیابی کی گارنٹی بن جائے گا. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے نام پر، اپنے کام پر لگانے کی توفیق نصیب فرما. جان و مال کے غلط استعمال سے اور ضائع ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تمام مساجد، تمام مدارس، تمام دینی اداروں کو آباد فرما. تمام علماء، تمام صلحاء، عوام کو، خواص کو، غریب کو، امیروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو دینداری، تقوی، پرہیزگاری عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب انہیں عطا فرما. اے اللہ جو بے نکاحے ہیں، نوجوان ہیں یا بچیاں ہیں، اے اللہ جو شادی کے قابل ہیں، اپنے کرم سے بہترین جوڑے انہیں نصیب فرما. عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کی رخصتی فرما. اے اللہ کچھ ایسی بھی بچیاں ہیں جو شادی کے بعد چھوٹی موٹی کلیس ہونے کے بعد گھر واپس آ کے بیٹھ گئی ہیں. اے اللہ ان کے دلوں کو آپس میں ملا دے، محبتیں پیدا فرما دے، نفرتوں کو دور فرما دے.
ماں باپ کے لیے دوسرے بچوں کی ہی ٹینشن کافی ہے. شادی شدہ بیٹیاں بھی گھر پہ آ کے بیٹھ جائیں تو ماں باپ تو جیتے جی مر جاتے ہیں. یا اللہ مقدمے بازی ہو رہی ہے, اللہ پنچایتیں ہوتی ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اور یا اللہ اے اللہ کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہیں. مولا کریم اے اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنا دے. اے اللہ ہر گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے. اے اللہ ہر مرد عورت کو دیندار بنا دے. اے اللہ صاحب کردار بنا دے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم پر ان کا حق ہے یا وہ متوقع ہیں, اپنے کرم سے تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما, جائز تمناؤں کو پورا فرما. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہونے والے پرگی کے جوڑ کو بے انتہا قبول فرما. جن لوگوں کے ارادے عزائم ہیں اس جوڑ سے نکلنے کے, ان کا نکلنا آسان فرما. جن کی شرکت کے ارادے ہیں ان کی شرکت بھی آسان فرما. تمام شرور و آفات سے ہمارے اس جوڑ کو محفوظ فرما. اے اللہ موسم کی ناسازگاری سے بھی حفاظت فرما, حالات کے ناسازگاری سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ اس جوڑ کو سارے عالم میں خیر کے اور ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. شرور و آفات اور فتنوں کے مٹنے اور ختم ہونے کا ذریعہ فرما. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.